دنیا کی مشہور ترین موٹر کار کمپنی کا مالک ہنری فورڈ جب اپنے گھر جاتا تھا تو راستے میں ایک دکاندار جو بکے بیچتا تھا اس سے اپنی وائف کے لیے بکے خریدتا تھا۔ چونکہ اپنی وائف سے بہت پیار کرتا تھا لہٰذا روزانہ اس کے لیے بکے لے جا کے اس کو گفٹ کرتا تھا، اور اس کام میں اسے سالوں گزر گئے۔ ایک دن اس نے اس دکاندار سے، بکے بنانے والے سے کہا کہ میرے دوست، مجھے سالوں گزر گئے تمہارے یہاں سے بکے خریدتے ہوئے، لیکن آج تک تم نے کبھی اپنے ڈیزائن کو ریپیٹ نہیں کیا۔ تمہیں کتنی بڑی آرٹ آتی ہے، کتنا اچھا تم بکے بناتے ہو، کتنی ڈیزائنز تمہیں آتی ہیں، کیوں نہ کرو ایسا کہ تم ایک دکان اور کھول لو؟ تو اس بکے دکاندار نے کہا کہ سر، اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے تمہاری انکم بڑھے گی، شہرت بڑھے گی۔ کہا پھر اس سے کیا ہوگا سر؟ تو اس نے کہا تم اسے اور دکانیں کھول لینا، اس کے بعد کیا ہوگا سر؟ تو اس نے کہا کہ اور پھر ضلع کے باہر کھول لینا، ڈسٹرکٹ کے باہر دکانیں کھول لینا، پورے اسٹیٹس میں کھول لینا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا صاحب پھر تم برانڈیڈ ہو جاؤ گے، مشہور ہو جاؤ گے، اور اس کے لیے تم فرنچائزی دینا شروع کر دینا، اس سے کیا ہوگا سر؟ تو اس نے کہا ارے اس سے کیا ہوگا، تم بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے، بہت امیر آدمی ہوگے، تمہارے پاس دولت ہوگی، موٹر کار، گاڑی، بنگلہ، شہرت، سب کچھ ہوگا۔ تو اس نے کہا سر اس سے کیا ہوگا؟ اب بل گیٹس اب وہ ہنری فورڈ صاحب جو تھے وہ پریشان کہ ہم اس کا جواب کیا دیں، تو ان کا اس سے یہ ہوگا تم خوش رہو گے، تمہیں خوشی ملے گی۔ تو اس بکے شاپ کیپر نے کہا کہ سر میں خوش تو ابھی بھی ہوں، تو جب اتنا میں خوش ہوں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، ہر طرف خوشی خوشی ہے، تو میں اتنا زیادہ جھمیلا کیوں پالوں؟ بل گیٹس نے سوچا اور کہا واقعی انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے، اور سوچ میں پڑ گئے وہ۔ پھر انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی لکھی تو اس میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ یقیناً انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ خوش رہنے کے لیے کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کتنا خوش ہیں، کیا آپ خوش ہیں؟ سوچئے کہ آپ خوش ہیں، تو شاید آپ بھی جواب میں پس و پیش کریں اور آپ کو سوچنا پڑ جائے کہ واقعی ہم خوش ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیونکہ ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر جب میں کسی سے بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو اتنی بیماریاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، آپ ٹینشن مت لو، آپ چنتا مت کرو، آپ اسٹریس مت لو، تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ صاحب ایسا کون ہے جس کو چنتا نہیں، ایسا کون ہے جو اسٹریس نہ لیتا ہو، ایسا کون ہے جسے ٹینشن نہیں؟ تو بہرحال میں مثالیں دیتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ دراصل خوش رہنا بہت آسان ہے، جبکہ اس کے خلاف دکھی ہونا بہت مشکل کام ہے۔ دکھی ہونے کے لیے بہانے چاہیے، ریزن چاہیے، وائی چاہیے، جبکہ خوش رہنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو سکتے ہیں، لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، لوگ خوش ہونے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ دکھ ہونے کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے ایسا کر دیا، میرے رشتہ داروں نے یہ کیا، میرے بھائیوں نے یہ کیا، کاش میری شادی اچھی جگہ ہو جاتی، کاش میری پیدائش اچھی جگہ ہو جاتی، کاش میں ایک اچھا سا مکان خرید لیتا، کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ تو اپنے دکھ سے نہیں دکھی ہیں، بلکہ دوسروں کی خوشیوں سے دکھی ہیں۔ آج ایک ٹاپک کو چھیڑنا پڑا بہرحال، اس لیے کہ خوش ہونا، خوشی حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے رولز ہیں، اگر ہم اس کو اپنائیں تو ہم ہمیشہ خوش رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب انسان دکھی ہوتا ہے تو اس کا ایک ریزن ہوتا ہے لوگوں کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں سے دکھی ہوتا ہے، لوگوں کے ایکشن سے دکھی ہوتا ہے، ان کے کریا کلاب سے دکھی ہوتا ہے، ان کے عمل سے دکھی ہوتا ہے، اور اس دکھ کو ہم ایک بار نہیں احساس کرتے ہیں، بلکہ بار بار اس کا احساس کرتے ہیں، پال لیتے ہیں۔ لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں تو بہت خوش رہنا سیکھ جائیں گے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو گھٹنائیں ہو جاتی ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں،
حادثہ ایک بار ہونا تھا ہو گیا، بیمار پڑنا تھا ایک بار پڑ گئے، لیکن روزانہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، صاحب میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، مجھے اس نے گالی دے دی تھی، اس نے مجھے مس بیہیو کیا تھا، اب اس کو ہم پال رہے ہیں۔ حادثہ تھا، انسیڈنٹ تھا، ہو گیا، ختم کیجئے۔ تو ایسی باتوں کو بھول جائیے اور ایسے لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ یاد رکھیے کہ معاف کرنا بہت بڑی خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے تھوڑا دور رہیے جن کی عادت نگیٹو بولنے کی ہے، نگیٹو سوچنے کی ہے۔ اچھا آپ خود بتائیں، آپ کا پڑوس کا ایک آدمی آتا ہے یا پڑوسن آتی ہے، وہ آپ کے گھر کے سجے سجائے صاف ستھرے ڈرائنگ روم میں اپنا ڈسٹ بن ڈال دے، کوڑا ڈال دے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ اس کے اوپر چلائیں گے، آپ اس سے ناراض ہوں گے کہ آپ نے میرا ڈرائنگ روم گندا کر دیا، آپ نے میری کارپیٹ خراب کر دی۔ بلکہ یہی نہیں، آس پڑوس کے لوگوں کو بلا لیں گے، دیکھیے صاحب اس نے کیا سلوک کیا، میرا سجا سجایا، میرا صاف ستھرا ڈرائنگ روم خراب کر دیا، میری کارپیٹ خراب کر دی، میری ٹیبل خراب کر دی۔ آخر میں اس کو کوڑا اٹھانا پڑے گا۔ اس کے باوجود آپ نہ جانے کتنے دنوں تک اس بات کی چرچا کرتے رہیں گے کہ اس نے ڈرائنگ روم خراب کر دیا تھا، اس نے کوڑا ڈال دیا تھا۔ صاحب میں نے بھی پولیس بلا لی اور میں نے لوگوں کو بلا لیا، لیکن آپ نے سوچا ہے کہ کتنے لوگ آ کے آپ کے دماغ میں، آپ کے من میں کوڑا ڈالتے رہتے ہیں؟ سنا ایسا ہوا، سنا پڑوسن نے یہ کیا، سنا وہ لڑکے کا افیئر چل رہا ہے، سنا اس لڑکی کے ساتھ یہ ہوا، سنا وہ تمہیں برا کہہ رہا تھا۔ یہ کوڑا ڈالنا ہے، دماغ میں کوڑا ڈالنا ہے، اور ہم لوگ ہنسی خوشی اس کوڑے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بلکہ یہی نہیں، اس کوڑے کو پھیلاتے بھی ہیں، اس کوڑے کو ہم بانٹتے بھی رہتے ہیں۔ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے ایک فزیکل کوڑے کو تو برداشت نہیں کرتے، لیکن اپنے دماغ میں پڑے ہوئے مینٹل کوڑے کو، تھاٹس کو، کوڑوں کے مطلب جو تھاٹس ہوتے نہیں، کوڑے کے روپ میں، ان کو ہم نہ صرف ایکسیپٹ کرتے ہیں بلکہ اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیے، اور اس کے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شروع کرے کسی کی برائی، آپ فوراً وہیں پہ روک دیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ اس کو برا لگے گا، یہ سوچئے کہ آپ اچھے ہوں گے، آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ اسلام میں تو یہ کہا گیا ہے کہ غیبت کرنا اور غیبت سننا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آپ سوچئے، ہم لوگ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ لہذا غیبتوں سے بچیے اگر خوش رہنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو تھینک یو بول کے دیکھیے، کتنا مزہ آتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے انسان۔ وہ بھی خوش ہوگا، آپ بھی خوش ہوں گے۔ کسی سے سوری بول کے دیکھیے، کتنا کمال کا لطف آتا ہے۔ سوری، تھینک یو، مطلب کمال کے ورڈس ہیں، بڑی کمال کی پاور ہے اس کے اندر۔ لہٰذا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً سوری بولیے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا آپ سے کہ بعض اوقات کچھ قریبی رشتے ہوتے ہیں، بہت قریب کے رشتے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر ان جگہوں پر ہم غلطی نہ کرتے ہوئے بھی سوری بول دیں تو پھر صاحب لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ممکن ہے، میرے سیلف رسپیکٹ جا رہا ہے، میری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں، یہ ایگو ہی تو خطرناک ہے۔ جہاں پہ میں آتا ہے نا، وہیں سے دکھ شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ تو آتا ہے وہیں سے خوشیاں شروع ہوتی ہیں۔ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھ کے دیکھیں، اور پھر یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ جو چیز آپ بانٹتے ہیں وہ چیز آپ کو واپس ضرور ملتی ہے، اور کئی گنا ہو کے ملتی ہے۔ تو اگر ہمیں خوش رہنا ہے تو ہم لوگوں کو خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں۔ ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا، ان کو دیکھ کر مسکرانا عبادت ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا، ان کو دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے۔ اپنے دوستوں کو دیکھنا، پڑوسیوں کو دیکھ کر مسکرانا عبادت ہے، لیکن وہ مسکراہٹ خوشی کی ہونا چاہیے، کٹاخش نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے جب وہ آپ خوش ہوگا نا تو آپ کتنا خوش ہوں گے۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خوش رہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہم خوشیاں بانٹتے جائیں گے، وہ خوشیاں بٹی ہوئی واپس آئیں گی، اور کئی گنا ہو کے واپس آئیں گی۔ تو آئیے پھر آج سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم خوش رہیں گے، خوش رکھیں گے، اور خوشیاں بانٹیں گے تاکہ وہ خوشیاں واپس آئیں کئی گنا ہو کر، اور ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیں۔ اور شروعات ہم اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ ایک بار اپنی
مسز کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیرنٹس کو شکریہ کہہ کے دیکھیے. آپ کبھی غلطیاں ہو گئی ان کو معاف کر کے دیکھیے. شکر کرتے ہیں نا جب آپ، تو خزانہ، انرجی کا خزانہ آپ کی چاروں طرف گھومنے لگتا ہے. پازیٹیو الفا ریز آپ کی چاروں طرف ایک اورا بنا لیتی ہیں، اور پھر نہ صرف آپ خوش رہیں گے بلکہ آپ سے ملنے والا بھی خوش رہے گا. پازیٹیو انرجی کریٹ ہوتی ہے. ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں اس سلسلے میں، پھر ملتے ہیں. آج سے ہم تھوڑی بہت کوشش کریں کہ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، تھینک یو بولنے کی عادت ڈالیں، سوری بولنے کی عادت ڈالیں. دیکھیے خوشیاں کیسا دامن گھیرتی ہیں ہم لوگوں کا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.